اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین سلام علیکم۔ آج ایک ویڈیو میری نگاہ سے گزرا جس میں لکھنؤ کے امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی اس کے اندر ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے نازبہ جملے اور غیبتیں ممبر کے اوپر فرما رہے ہیں سرسی میں ایک مجلس چہلم کے دوران۔ اور ایسے غلط اس کو قوم کے ڈاکو کہنا زیادہ بہتر ہے۔ دو ڈاکو ہیں جو مسلسل قوم کو لوٹ رہے ہیں، ادارے کو لوٹ رہا ہے، لیکن کا استعمال کرنا اور ان کا اطلاع ان کو اہمیت دینا، یہ جو ہے وہ سرکار نے جو سرسی کا بدعت ہے اس کے خلاف ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، کیا ممبر رسول، کیا ممبر اہل بیت اس واسطے ہے کہ اس کے اوپر اپنی ذاتیات چھڑی جائے؟ کیا ممبر اس واسطے ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی برائی کریں یا ہم ملت کی اصلاح کی بات کریں؟ میں مولوی کلب جواد صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جب علم میں اضافہ کریں گے تو ساری غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اور اپنی اصلاح کریں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے اوپر ایک ڈاکو مسلط ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غفران مآب کے امام باڑے میں 4 لاکھ روپے کی قبریں کون بیچ رہا ہے؟ امام باڑے غفران مآب کا متولی کون ہے؟ لکھنؤ میں کسی بچے کا بھی شانہ ہلا کے پوچھیے کہ لکھنؤ میں قبروں کا سوداگر کون ہے، تو سوائے مولوی کلب جواد کے کوئی دوسرا نام نہیں لے گا۔ آج 4 لاکھ، 4.5 لاکھ، 3 لاکھ کی قبریں بک رہی ہیں، تو کون ہے؟ یہاں تو مردوں سے بھی پیسے وصولے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے پیسے وصولے جا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کس مدرسے کے پڑھے ہیں، تو میں پلٹ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی ڈگری شو کیجئے کہ آپ نے لکھنؤ کے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ لکھنؤ میں سلطان المدارس ہے، ناظمیہ ہے، تنظیم المکاتب ہے، جامعۃ التبلیغ ہے، مدرسۃ الواعظین ہے، شیعہ عربی کالج ہے، کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ اور سوال یہ ہے، کیا مولانا طاہر ولی صاحب علی اللہ مقامہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ کیا ام محترم مولانا اشفاق صاحب کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ کیا علامہ رشید ترابی صاحب کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ کیا علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ تو خود ایکسیڈنٹل جناب ہیں۔ اگر آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو آپ کے سر پر پگڑی نہ آتی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ کے روم پارٹنرز آپ کی ساری حرکتیں مومنین کو بتاتے رہتے ہیں آج بھی، وہ سب دہلی میں موجود ہیں، کہیں زیادہ دور نہیں ہیں، سب کے علم میں ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کیا کیا رنگیلیاں کھیل کے آپ باہر نکلے ہیں۔ جہاں تک کہ بات ہے کہ شیعہ کالج کو لے کے بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، اور مولوی کلب جواد نے یہ بات کہی کہ ہم پیسے لے کے اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے اپائنٹمنٹس کیے ہیں آپ لے کے آئیے، جو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اپائنٹمنٹس کیے ہیں وہ پیسے لے کے کیے ہیں، سب کی اولادوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھلوائیے۔ پوری لسٹ میرے سامنے ہے، اس کے اندر ہمارے انٹر کالج بھی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، گرلز کالج بھی ہے، شیعہ کالج آف سائنس، شیعہ کالج آف آرٹس، شیعہ کالج آف کامرس، شیعہ کالج آف لا، ماس کمیونیکیشن، BBA، یہ پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے، جو میں لسٹ دکھا سکتا ہوں، جس کے اندر 95% سے زیادہ شیعہ حضرات موجود ہیں، سب شیعہ حضرات موجود ہیں، ایک شیعہ ہے اس کے اندر۔ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، مولوی کلب جواد صاحب قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ہمارے گرلز سیکشن ہے پوری طریقے سے، یہ سارے شیعہ ہیں، ایک شیعہ ہے،
اور سب دستخط سے ہیں، یہ نہیں ہے کہ خود ہی بیٹھ کے بنا لی ہے، اس کے اندر باقاعدہ سرکاری آدمی کے دستخط ہیں، اور یہ ہمارے سارے شیعہ ہیں جو ہمارے کالج کے اندر کام کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کالج آقا حسن صاحب کا قائم کیا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے شیعہ پرسلہ بورڈ کی مخالفت کی، ویسے انہوں نے شیعہ کالج کی مخالفت کی۔ ان کے بزرگوں نے تو یہ بات کہی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سامنے شیعہ کالج کیا مانے، اور ان کے گھرانے نے شیعہ کالج کی زبردست طریقے سے مخالفت کی، اور خالی شیعہ کالج کی مخالفت ہی نہیں کی، ان کے گھرانے نے شیعہ کالج کی، بلکہ اس کے عوض میں ان کو پوری طریقے سے نوکریاں ملی ہیں یہاں سے وہاں تک کے۔ اور جو انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ مکان نہیں، یہ محل بن رہا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان نہیں، تو وہ مکان میرا چھوٹا بھائی بنوا رہا ہے، پیشے سے وہ باقاعدہ بچپنے سے بلڈری کر رہا ہے، اس نے لون لیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ امبانی سے زبردست طریقے سے مکان بن رہا ہے؟ پوچھے نہ پوچھے حکومت پوچھے، پوچھے نہ پوچھے ذمہ دار لوگ پوچھے۔ اس نے لاکھوں روپے لون لیے ہیں، اس کی شہر کے اندر عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کا کنسٹرکشن کا کام ہے، آپ کی جہاں تک سوچ نہیں ہے اس سے زیادہ اس کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں مولانا خمس، زکوٰۃ، چندہ، فطرہ، صدقہ یہ ہم نہیں لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں میرا ویڈیو وائرل ہوگا، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ اس نے ہمارے گھرانے کو خمس دیا ہے، یا زکوٰۃ دی ہے، یا چندہ دیا ہے، یا فطرہ دیا ہے، یا صدقہ دیا ہے۔ آپ تو ہر چیز اٹھا کے جیب میں رکھتے جاتے ہیں، اور سوائے آپ کو اپنے خاندان کے کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سینکڑوں نوجوانوں کو نوکری دے چکے ہیں، صرف شیعہ کالج نہیں بلکہ دوسرے اداروں میں بھی۔ ہم 8,000 اور 10,000 روپے مہینہ سے لے کے 2.25 لاکھ اور 2 لاکھ روپے سیلری پر لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں، بحمدللہ، جسے ہم نے نوکری دی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو ساتھ میں مضبوط کرتے ہوئے چل رہے ہیں، سب ہمارے قوم کے لوگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ قوم ہاتھ پھیلائے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ 100-200 روپے سے مدد ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کی مدد اس طریقے سے ہو کہ اس کو مضبوط کر دیجئے اس کو۔ اور جس طریقے کی سرسی کی مجلس میں غلط بیانی کی گئی، اس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ کیسی چھوٹی سی بات کر رہے ہیں مولوی کلب جواد صاحب کہ استقبال نہ کیجیے۔ جمعے میں کہتے رہے آپ، ہمارے گھر کو کہتے رہے، ہماری شخصیت کو کہتے رہے، یہ تو اثر ہے آپ کی باتوں کا۔ ہم اسی شہر میں گھوم رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ اہل بیت کی غلامی کو چھوڑ کے سرکاری درباروں کی غلامی کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بحمدللہ ہم قومی کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی چیز میں نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ پریشانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملت میں انتشار نہ ہو، ملت میں اختلاف نہ ہو، لہذا ہم کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ آج جب سرسی میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے غیبتیں کی گئیں، تو ہم نے دوبارہ اس غیبتوں کا جواب دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہماری خاموشی کو کوئی ہماری بزدلی نہ سمجھے۔ میں مولانا کلب جواد صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ دوسروں پہ تو الزام لگا رہے ہیں، آپ نے غفران معاف میں کیا کیا یہ آپ قوم کو نہیں بتائیں گے؟ سرسی کے ممبر پہ یہ بھی بتا دیتے کہ ہم نے امام باڑہ غفران معاف کے متولی کے وقت رہتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ سے اپنا ذاتی مکان خریدا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ مولانا کلب جواد صاحب کی رجسٹری ہے، اس کے اندر چیک نمبر ہے۔ یہ پیسہ امام باڑہ غفران معاف سے پیسہ پیمنٹ ہوا ہے، اور اس کی رجسٹری ہوئی ہے ذاتی مولوی کلب جواد صاحب کے نام سے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ یہ ان کے دستخط ہیں۔ یہ سید کلب جواد نقوی، یہ ان کے دستخط ہیں، باقاعدہ اس کی FIR بھی ہونے جا رہی ہے بہت پیمانے کے اوپر۔ اور یہ سارے معاملات جو ہیں سینٹرل گورنمنٹ تک کے اور CBI تک کے پہنچائے گئے ہیں، جس طریقے سے یہ سب حرکتیں کی جا رہی ہیں۔
اوقاف کو لوٹا جا رہا ہے، مال خدا و مال رسول و مال امام کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا ہے ان کے زمانے میں اور ان کے کار کال میں، یہ اس کا ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ۔ لہذا میں ایک ادنا قوم کا خادم ہوں، ملت کے کام کر رہا ہوں، علماء کرام کی احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور میں اپنے خانوادے کی روش کے اوپر ذکر اہل بیت علیہم السلام کر رہا ہوں۔ آپ کو کاہے کی گھبراہٹ ہے؟ آپ کو کاہے کی پریشانی ہے؟ یعقوب عباس سے خطرہ اس لیے کہ یعقوب عباس ملک کے اندر کچھ کر رہے ہیں۔ یعقوب عباس کسی کونے میں مرے پڑے ہوتے تو یعقوب عباس کے دشمن نہ ہوتے۔ لہذا ہم پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، بحمدللہ پورا ملک محبت کر رہا ہے۔ میں مومنین کا، حضرات علماء کا، خطبہ کا، ذاکرین کا، واعظین کا، انجمن ہائے ماتمی کا سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جو بے انتہا محبت سے نواز رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔